شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تو آپ کے سامنے یہ صاحب ہیں توحیدی جو یہ لفظ حدیث پر اور حدیث کے کتابوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے سنتے ہیں پہلے ان کے سوالات اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث پہ جو ان کا اعتراض ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک قرآنی آیت کی طرف لے چلوں اور بتاؤں کہ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے پہلے ہی پردہ فاش کیا گیا ہے اور بڑے خوبصورتی سے کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ You see, all these three concept has been inside this book called Falak. What it is say? Gasikin. First it is say Sharri ma khalaq Gasikin. Gasikin means it is means double zabar is there. I've got into English. Okay. دیکھو یہاں پر کیا ہے، غاسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، غاسقین۔ غاسقین کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ غاسقین کا مطلب یہ ہے کہ زور دے کے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ رہیں گے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتانے کی کوشش کریں گے اور یہ زور دیں گے اور شر کریں گے۔ اچھا، وہ شر مطلب کانسپریسی مطلب یہ کہ زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے۔ اگر سامنے سے کوئی نہیں مان رہا ہے تو پیچھے کے اینگل سے اس کو بات منوانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پھر دوسرا دیکھو، شر نفاثات فی العقد۔ پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ نفاثات کے سائیکولوجی کے جمع کو کہتے ہیں نفاثات، اور سائیکولوجی کی گانٹ ماریں گے۔ کیا کریں گے؟ سائیکولوجی کی یہ لوگ گانٹ ماریں گے، مطلب یہ لوگ اب تھاٹ پہ باؤنڈری لگائیں گے۔ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت قیمتی سوال ہے، وہ میں آپ کو دہراتا چلوں کہ اوتار ارجن نے کرشنا سے مطلب دیوتا کرشنا سے پوچھا کہ جہالت کیا ہے، اگنورنس کیا ہے، تو وہاں پر جواب کیا ملا؟ وہاں پر جواب یہ دیا گیا، جو انسان باؤنڈری کو مطلب خیالات کو باؤنڈری لگاتا ہے، یعنی کنسپٹ کو باؤنڈری لگاتا ہے، وہ جاہل ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ شر کریں گے وہ لوگ پہلے یہ باؤنڈری لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ نفسیاتی باؤنڈری لگائیں گے اور پھر ان نفسیاتی باؤنڈری کے اندر بات کریں گے۔ تو میں آپ کو یہاں پر ثبوت کے ساتھ توحیدی کے ثبوت دیتے ہوئے میں آپ کو آگے لے چل رہا ہوں کہ انہوں نے بھی کس طرح نالج کی باؤنڈری لگانے کی کوشش کی اور کرنے کے بعد پھر اپنی بات کو سچ بتانے کی کوشش کی۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان کو آگے سنتے ہیں۔ Brothers and sisters, greetings and peace be upon you. Salamun alaikum, shalom, bonjour, ya Ali, all the greetings in the world out there. I'm just going to test if my live feed is working because, excellent, okay, it's working. As I have promised you, my weekly show will continue on this very page every Sunday at 5 p.m. Australian Eastern Standard Time. And the aim from these programs is to, number one, raise awareness about what really lies within the books that form the violent Sharia law that lead to the beheading of our citizens and the innocents around the world. And also, we need to educate ourselves in what is harmful to us and our children, so that we may know how to take precaution. یہ اصل میں انگلش میں لیکچر ہے، تو میں ان کے سوالات کو اردو میں بولوں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان کا کوشچن سنتے ہیں۔ A time studying within the seminaries. Not that it is a requirement that one needs to have some sort of degree in order to stand against ISIS, but
I think the world we live in is more interested in stamped documents from radical institutes than the actual truth that lies within the very books. This here between my two hands is the manual for every single Muslim on the face of the earth. Every single Muslim believes in what I am holding between my two hands. They may indirectly or directly believe in it. Meaning we may have a minority of Muslims that say, well, we don't believe in all of this, but they believe in books that depend on sources from these four books. Firstly, we have the Holy Quran. The Holy Quran is the holy book for all of the Muslims around the world, regardless of denomination, sect or group. All Muslims believe in the Holy Quran. If someone does not believe in the Holy Quran, then they are not Muslim. They have to believe in the Holy Quran. We will not be interpreting the Holy Quran, but that will be a separate program. I have here 4 volumes of Sahih al-Bukhari. If you had watched my appearance on the Andrew Bolt show, you would have seen that I had brought one of these volumes and I read from the volume, I referred to one of the volume, to what was written in one of the volumes. And it was very shocking for the nation as to what exactly lies within these books. The ABC Media Watch turned around and said, the statements of Imam Tawhidi are plain crazy. Well, I guess they're just proving our point, that indeed, what lays within these books and leads to our deaths is plain crazy. The problem is, you do not have access to these books. The problem is, even if you had access to these books, you would not be able to understand the literature within these books. Today, I want you to know what exactly lies within the books that are considered sacred right after the Holy Quran. In every mosque, or in the majority of mosques, and the majority of Muslim libraries and schools, the Holy Quran is placed right next to Sahih al-Bukhari. That is because Sahih al-Bukhari interprets the Holy Quran. Especially volume 3 from Sahih al-Bukhari that focuses on the Quranic interpretation. It teaches us Muslims how to live our lives, what ethics we need to abide by, and what exactly makes us good human beings. This is the manual that we have. Now I understand that some will say, well, the Bukhari is a Sunni author, and the Bukhari is respected by Sunnis, and I'm a Shi'i. So how is it that the Bukhari applies to me in my daily life? The answer is very simple. The Bukhari has influenced all of the tafsirs. Now, अभी आपने देखा कि इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शिया सुन्नी का, पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ शिया सुन्नी है कि कौन लेकर आया है? क्या कुरान में है ये वर्ड? क्या हदीस में वर्ड है या कहीं पर भी लिखा हुआ ये वर्ड है? तो ये जो हज़रत तौहीदी है तो ये लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हज़रत तौहीदी ये लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है कुरान की तालीम को फॉलो नहीं करते। देखिए कुरान में साफ साफ लफ्ज़ है मुनाफिक, तो क्यों ये मुनाफिक लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हज़रत तौहीदी जी? हज़रत तौहीदी जी जो है कुरान को फॉलो नहीं करते। अब देखिए उन्होंने खुद कहा कि आई एम ए शिया। जब ये खुद कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों से बाहर हूँ, मैं इस्लाम से बाहर हूँ, मैंने अपना ओन फ़िरका बनाया हुआ है, मैंने अपना ओन थॉट बनाया हुआ है और मेरे थॉट की कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है मेरा थॉट जो है वो बस ख्याली पुलाव है और मैं मतलब कुछ भी करूँगा और उसको कहूँगा कि शिया है। इसी तरह सुन्नियों के अंदर भी बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं और ये कहते हैं कि हम सुन्नी हैं क्योंकि उनके थॉट्स लिखे हुए नहीं हैं। लेकिन इस्लाम के जो थॉट्स हैं, इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, उसकी किताब है और उसका प्रूफ है। तौहीदी जैसे लोग दिखाते हैं लोगों को, देखो ये कुरान है, ये इस्लाम के थॉट्स हैं, देखो ये हदीस है, ये इस्लाम के थॉट्स हैं, देखो प्रूफ के साथ दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो है जो तौहीदी का जो मुद्दा है वो ये है कि तौहीदी ये कहना चाहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ चीज़ें टोटली जो है मोहम्मद के ख़िलाफ़ लिखी गई है, तो ये पूरी की पूरी किताब जो है
مطلب کچھ نریشن لکھا گیا ہے خلاف میں، تو یہ پوری کتاب ریجیکٹڈ ہے. مطلب وہ ایک نریشن کو لے کر سارے نریشن کو ریجیکٹڈ مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب مطلب ریجیکٹڈ کے لسٹ میں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے ورڈ صحیح اور ورڈ حدیث ہم کب استعمال کرتے ہیں. دیکھیے جو بھی آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں نے سنا، میں نے کہا. کس نے کہا؟ میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، میرے باپ سے سنا. میرا باپ کس سے سنا؟ میرا باپ مطلب میرے والد جو ہے اپنے گرینڈ باپ سے سنے ہیں. وہ کس سے سنے؟ وہ اللہ کے رسول کے ایک دوست سے سنے ہیں. اور انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں اللہ کے رسول سے سنا. تو یہاں پر دیکھیے ایک آدمی انفارمیشن دے رہا ہے اس آدمی کی جو آدمی موجود نہیں ہے، اور کس آدمی کو انفارمیشن دے رہا ہے؟ وہ آدمی کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ حادثے کے وقت موجود نہیں تھا. جو کہہ رہا ہے وہ بھی موجود نہیں تھا، جو سن رہا ہے وہ بھی موجود نہیں تھا، اور جس چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے وہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں. تو دیکھیے یہاں پر یہ جو لفظ ہے نریشن، رواؤن عربی میں کہتے ہیں، تو اوریجنل ورڈ یہ استعمال ہوتا ہے نریشن. اب یہاں پر اور ایک امپورٹنٹ بات مطلب بہت ہی قیمتی بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے، میں آپ کا دماغ اس طرف، آپ کی سوچ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے حدیث کو کمپوز کیا ہے، روایت کو کمپوز کیا ہے، انہوں نے کانسیپٹ میں ایمانداری، مطلب کانسیپٹ میں اپنی مطلب کیا کہتے ہیں بات کو، یعنی کہ بات کو ایگزامن نہیں کیا. انہوں نے جو نریشن کیا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے، روایت جو لکھی گئی ہے، لکھنے کے روایت کے کانسیپٹ میں انہوں نے ریسرچ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ صرف کمپوز کیا ہے. انہوں نے سنا ایک شخص سے، جیسا سنا ویسا لکھا، چاہے وہ اگینسٹ میں ہو. دیکھیے ہوتا کیا ہے یوزولی جب ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ساری محبت کی چیزوں کو لکھتا ہے. اگر کوئی نفرت کی چیز ہے اس آدمی کے خلاف تو وہ نہیں لکھتا ہے. اور جب آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اچھائی ہے وہ اچھائی کو بھی برائی میں بدل کر لکھتا ہے. لیکن آپ دیکھیے یہاں پر کتنا بڑا عجوبہ ہے لکھنے میں کہ یہ لوگ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے اور اپنے آپ کو مطلب مسلم کے فیور میں تھے، لیکن انہوں نے لکھنے میں ایمانداری برتی ہے. جیسا انہوں نے سنا ویسا لکھ کے ہمیں دیا، ویسا انہوں نے کمپوز کیا. اس میں جو ہے اپنی مرضی کی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے آج بھی یہ کتاب، آج بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ لکھنے والوں نے ایمانداری برتی ہے. اب یہ جو توحیدی صاحب جو نفرت کی چیزیں، محمد کے خلاف نفرت لکھی گئی ہے اور محمد کے اخلاق کے خلاف لکھا گیا ہے، اس کتاب کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس میں خلاف لکھا گیا ہے. تو یہ خود ایک ثبوت ہے کہ لکھنے والوں نے ایمانداری برتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن لوگوں نے اس کتاب کو لکھا، جن لوگوں نے یہ روایتوں کو جمع کیا، ان لوگوں نے ایمانداری برتی ہے. اگر کسی نے محمد کے خلاف بھی کہا ہے تو انہوں نے لکھا ہے اس کی کتاب میں. انہوں نے اپنی طرف سے ٹانگ اڑائی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ کتاب، یہ تو جو روایت ہے یہ تو محمد کے خلاف ہے تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے. تو یہاں پر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب سچ ہے. یہ کتاب خود سچائی، سچ والی کتاب ہے. یعنی کہ کسی نے فیوریزم میں نہیں لکھا ہے، کسی نے سیکٹیزم میں نہیں لکھا ہے. لکھنے والوں کے پاس شیعہ سنی کا کانسیپٹ نہیں تھا. لکھنے والوں کے پاس جو ہے یہ مذہبی تفرق، فرقے واریت کا کانسیپٹ نہیں تھا. آج آپ دیکھو گے کہیں علماؤں کو کہ وہ دوسری جو فرقہ ہے اس فرقے کے خلاف کچھ بھی بولے جاتے ہیں. اب خود آپ توحیدی کو دیکھو گے کہ سنیوں کے خلاف وہ کچھ بھی بولے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر تفرق کس طرح سامنے آتا ہے، لیکن اس کتاب کے لکھنے والوں نے کبھی تفرق کو نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا
انہوں نے ایمانداری سے کمپوز کیا. تو یہ جو توحیدی جس نریشن کو لائے ہیں وہ نریشن خود ایک ثبوت ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے ایمانداری برتی ہے اس کو لکھنے میں. چلو بھئی یہ محمد کے خلاف جا رہی ہے یہ بات، تو ہمیں تو نہیں لکھنا چاہیے. نہیں آپ بھائی محمد کے خلاف بول رہے ہو، ہم نہیں لکھیں گے، چلو آپ ہٹیے، ہم دوسروں کے پاس جائیں گے. انہوں نے ایسا نہیں کہا اور نہ کیا. انہوں نے ایمانداری سے لکھا اور آج تک وہ ایمانداری سے ہمارے تک مطلب ہمارے تک آ رہا ہے. اور اسی ایمانداری کی وجہ سے آج بھی نان مسلم اس کتاب کو فالو کرتے ہیں، نان مسلم فالو کرتے ہیں آج بھی، کیونکہ لکھنے میں انہوں نے ایمانداری برتی ہے. تو یہاں پر ایک پوائنٹ یہ تھا. اور دوسرا پوائنٹ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے جو ورڈ جو صحیح اور احادیث ہے، یہ ورڈ صحیح اور احادیث ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہم صرف ایک آدمی کو اس کتاب کی طرف لانے کے لیے الفاظ صحیح اور صحیح حدیث کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کمپوز ہے نریشن کا. یہ کس چیز کا کمپوز ہے؟ یہ کمپوز ہے نریشن کا، یعنی کہ روایت کا کمپوز ہے. اب روایت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلط بھی بول سکتا ہے روایت میں، کوئی مینوپولیٹ کر کے بھی بول سکتا ہے، کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے روایت میں کیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ روایت کا کمپوز ہے. پھر روایت کو ہم فلٹر کرنے کے بعد وہ جا کے حدیث بنتی ہے. جب انہوں نے دیکھا جن لوگوں نے اس روایت کو کمپوز کیا، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ بندہ خلاف بول رہا ہے تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، ایسا نہیں کہا. انہوں نے پھر جھوٹ اور سچ کا ایک کرائٹیریا استعمال کیا، ایک سائنٹیفک میتھڈ استعمال کیا. اپنا دماغ نہیں لڑایا. اگر وہ اپنا دماغ لڑاتے اس کتاب کو کمپوز کرنے میں، تو آج مذہب اسلام صرف ان لوگوں کے نام پہ ہو جاتا. جس طرح لفظ اسلام جیزس کا تھا، جیزس کا جو مذہب تھا وہ کرسچینٹی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر کرسچینٹی کے بعد کئی ہزاروں فرقوں میں تبدیل ہو گیا. آج بھی اسی طرح ہوتا. تو آج بھی الحمدللہ ان لوگوں کی ایمانداری کی وجہ سے آج نان مسلم بھی اس کتاب کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ثبوت ہے. توحیدی کا جو یہ لیکچر ہے خود یہ ثبوت ہے کہ ان لوگوں نے روایت کو جمع کرنے میں ایمانداری برتی ہے. روایت کو جمع کرنے میں اپنا دماغ، اپنا فیورزم، اپنا سیکٹیزم، اپنی لالچ یا اپنی کوئی مفاد استعمال نہیں کیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح توحیدی خود ایک اس کا ثبوت ہے، جیدہ رکھتا ثبوت ہے کہ یہ کتاب میں جو بھی ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے، کیونکہ کتاب کے لکھنے والوں نے فیورزم کا استعمال نہیں کیا، نہ سیکٹیزم کا، نہ ایک لالچ کا، نہ کسی اس کا. انہوں نے بس ایز اٹ از جمع کیا جیسا انہوں نے سنا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ابھی رہا ان کا جو ہے ایک ایک روایت کے اوپر بحث کرنا، تو یہ خود ثبوت ہے ایک ایک روایت پہ بحث کرنا. وہ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی بخاری نے تو یہاں پر جو ہے وہ محمد کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے لکھا ہوا ہے، لیکن بخاری نے اپنے مرضی سے تو لکھا ہوا نہیں ہے. بخاری نے تو جس سے سنا اس سے لکھا. انہوں نے وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو خلاف جا رہی ہے تو میں نہ لکھوں. واہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے. مطلب انہوں نے سچائی سے جمع کیا ہے. اب کوئی آدمی اگر غلط بات کہتا ہے محمد کے خلاف، تو بھائی وہ تو اس کا فعل ہے. وہی تو فعل قرآن بتانا چاہتا ہے. کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہ بھائی ایسے ہی لوگوں کو تو منافق کہتے ہیں. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ. تو یہ رہے دو پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں توحیدی جی اب اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، اور توحیدی جیسے فالو جو لوگ ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کی